آج ہم آپ کی ایک ملاقات ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جس کو آپ اپنے ٹیلی فون پر اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، جن کی باتیں سنتے ہیں، جن کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ابھرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اس دربار پہ گیا تو مجھے یہ شفا نصیب ہوئی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی روحانی شخصیت جناب پیر خاک خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، جو کہ سجادہ نشین ہیں بلاوڑا شریف کے۔ آج گجرات میں ان کی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ ان کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور اللہ اور اس کے رسول کا جو ذکر ہے اس سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ پیر صاحب کی باتوں سے انہوں نے اپنے جو دین کی رہنمائی ہے، دین کی روشنی ہے، وہ بھی حاصل کی۔ پیر صاحب سے آج ہم یہ گفتگو کریں گے، لیکن میرا آغاز پیر صاحب یہ ہوگا، پیر حق خطیب کو بہت دنیا اس وقت جانتی ہے، پاکستان جانتا ہے، پاکستان سے باہر بڑی دنیا جانتی ہے، لیکن یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ آپ کے بزرگوں کا تھوڑا تعارف جو ہے وہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حق خطیب جو ہیں یہ کس کی اولاد ہیں، کہاں سے ان کا سلسلہ نسب شروع ہوا، اور یہ جو بلاوڑا شریف کا نام ہے یہ کب اس سامنے آیا؟ دیکھیں کہ اللہ والے تو ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں، بڑی تو میری ذات خدا ہے، ہم تو مسکین آدمی ہیں، لیکن ہمارا ایک شجرہ ہے پورا، اور یہ پورا شجرہ جو ہے، شجرے کے حساب سے ہمارے باپ دادا سے یہ درویشی پوری کو 300 نسل سے یہ جاری ہے اور ساری ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوا کہ میں بیٹھے، ہماری نسل میں سے ایک بندہ جو ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح میرے والد تھے، اس کے بعد میرے 3 بھائی، 2 بھائی اور ہیں، وہ اس لائن میں نہیں ہیں، وہ دنیا دار ہیں، کیونکہ ہمارے یہ بات نہیں۔ اور میں بڑی پیغام آپ کو دے رہا ہوں، شاید یہ پیغام کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن میں آپ کی بات سے کرنے سے ٹلتا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، درویشی نام خدا ہے، درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہے۔ ہم نے اس سے دکان نہیں ڈال رکھا کہ ایک بھائی ادھر بیٹھا، دوسرا بھائی ادھر بیٹھا اور تیسرا بیٹھا، جس پہ خدا کی عطا ہوتی ہے وہی کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے باپ دادا سے ایک پورا شجرہ ہے، جس سے بلاوڑا شریف کی ایک تاریخ ہے کہ جس کے اندر اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ جاری رہا، اور وہ اسی طرح مخلوق خدا کی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مجھے خدمت کرتے ہو، اس طرح ہمارے باپ دادا نے بھی ختم نبوت کا کام کیا اور مخلوق خدا کی خدمت کی۔ اچھا یہ بتائیے گا، دنیا بھر میں آپ وزٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی دن بدن آپ کی جو چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ممالک ہے وہاں پہ آپ نے پچھلے دنوں کینیڈا میں جو ایک بڑی محفل کی ہے، وہاں کا احوال تھوڑا سا دیکھیں، میں کینیڈا میں گیا ہوں، اور یقین کیجیے آپ مسلمان ہیں، آپ جتنے بھی رکھتے ہیں مسلمان ہیں۔ کینیڈا کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ ایئرپورٹ سے لے کر جہاں ہال تک میں نے پہنچنا تھا، وہاں ایک بہت بڑی ریلی اور ختم نبوت کا ایجنڈا بلند ہوا، اور کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 150 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔ اس سے پہلے اور مذہبی بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، بہت سارے مذہبی شخصیت وہاں موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن ختم نبوت کا جو نعرہ ہے نا، وہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری زبان سے وہاں کہا۔ اچھا یہ بتائیے گا تھوڑا سا، عالم اسلام جو ہے اس وقت، خصوصاً میں چاہتا ہوں کہ کشمیر، کیونکہ اس وقت انتہائی کرب سے گزر رہا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ملک جو ہے، برادر اسلامی ملک جو ہے، وہ اس وقت انتہائی اذیت کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کے کردار کو اس حوالے سے کس نظر سے دیکھیں، جس طریقے سے مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 چیزوں سے ہمیں بڑی طریقے سے دور کیا جاتا ہے۔ ایک عشق مصطفیٰ سے دور کیا جاتا ہے، اور دوسرا اولیاء اللہ کے ادب سے دور کیا جاتا ہے۔ جس وقت ہم حضور کی محبت میں سارے چلیں گے نا، تو کیونکہ یہ سارا درد دل جو ہے نا، وہ حضور نے ہمیں دیا، ہمیں حضور نے بتایا ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے، بھائی کا کیا مرتبہ ہے۔ اس لیے اگر ہم حضور سے جتنی محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا رب ہم پہ کرم فرمائے گا۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان ایک بہت ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اور عالم کفر کی، لیکن یاد رکھ لیجیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا دو جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور حق کی آواز جو حق کی بات ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کشمیر کو بھی آزاد کرے گا، اور فلسطینیوں کو بھی آزادی دے گا، ایسی دے گا کہ پوری دنیا میں حکومت مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا سر، بس آخری سوال میرا یہ ہے کہ بلاوڑا شریف جو دربار ہے وہاں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، انسانیت، دکھی جو انسانیت ہے اس کا علاج ہو رہا ہے قرآن پاک کے صدقے سے، لیکن اس سے آگے بھی کوئی مشن ہے آپ کا دنیا بھر میں
اور پاکستان میں جس طرح دنیا اویلیبل ہے، اس کے ساتھ کوئی مزید کوئی مشن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ پھر ایجوکیشن کی طرف بڑھتی ہیں، تعلیمی ادارے کھولتے ہیں، فلاحی ادارے کھولتے ہیں، کوئی ایسا یہ پروجیکٹ بڑی بھی ہے؟ خوبصورت آپ نے بات کی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم پوری دنیا میں اندر، پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جگہیں جہاں ختم نبوت سینٹر ہم نے شروع کر دیے، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت سینٹر شروع کرنے والے. اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ایک نئی چینجنگ آئے گی کہ حضور کی ختم نبوت کی تعلیم دی جائے گی، حضور کی محبت کی تعلیم دی جائے گی، دکھی انسانیت کے درد اور تکلیف کو ختم کرنے کی تعلیم دی جائے گی، مسلمانوں سے محبت، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تعلیم دی جائے گی. یہ سلسلہ ہمارا 2 سال سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو 2 سال کے بعد یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جی، آپ نے گفتگو سنی پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب کی. وہ اپنی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی بتا رہے تھے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ آج انہوں نے گجرات میں لاکھوں کا جو مجمع تھا اس سے خطاب کیا، اس محفل کی صدارت کی. اور یہ جو محفل تھی وہ ان کے مرید خاص، ان کے عاشق جو ہیں چودھری سنی شہزاد، ان کی طرف سے تھی. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ صرف ایک خوبصورت انتظامات نظر آئے ہمیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو جوش و خروش تھا، جو ان کا جو ولولہ تھا، جو پیر صاحب کو دیکھنے کی ان کی چاہت تھی، وہ بھی دیدنی تھی. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بلاوڑہ شریف کا یہ جو خاندان ہے یہ اسی طرح خدمت دین کرتا رہے گا اور لوگوں میں آسائشیں اور آسانیاں بانٹتا رہے گا.